السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو۔ تلووں سے ان کے چار چاند لگ گئے مہر و ماہ کو، ہے یہ انہی کے تابشے اور ہے انہی کے نام دو۔ ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام، دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو۔ ان کی جبین ناز پر زلف سیاہ بکھر گئیں، جمع ہے ایک وقت میں جدین صبح و شام دو۔ ذات حسن حسین ہے اہل شبیہ مصطفیٰ، ذات حسن حسین ہیں اہل شبیہ مصطفیٰ۔ ذات ہے ایک نبی کی، ذات اور ہے انہی کے نام دو۔ اب تو مدینے لو بلا گنبد خضرا دو دکھا، اب تو مدینے لو بلا گنبد سبز دو دکھا۔ حامد و مصطفیٰ تیرے ہند میں ہیں غلام دو، حامد و مصطفیٰ تیرے ہند میں ہیں غلام دو۔ برادران اسلام، آپ تمام ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، سنیوں کو عرس حامدی، عرس حجت الاسلام حضرت العلام شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور محمد حامد رضا خان قادری رضوی علیہ رحمت و رضوان بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کا عرس مقدس آج ہی کے دن بڑی شان و شوکت کے ساتھ چاہنے والوں، ماننے والوں، عقیدت مندوں کے یہاں منایا جاتا ہے، اور ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے حضور حجت الاسلام حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد حامد رضا خان صاحب رضوی رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑی شان و شوکت کے ساتھ عرس مقدس مناتے ہیں۔ برادران اسلام، آپ کی ولادت باسعادت بریلی شریف کی سرزمین پر ماہ ربیع الاول شریف میں ہوئی، اور خاندان دستور کے مطابق آپ کا نام محمد رکھا گیا، اور اسی نام پر آپ کا عقیقہ بھی ہوا، اور آپ کا تاریخی نام بھی حامد رضا تجویز ہوا، اور لقب آپ کا حجت الاسلام ہے۔ برادران اسلام، آپ کا حسن و جمال بڑا ہی خوبصورت تھا، اور ایسا حسن و جمال تھا کہ جس پر یا جو آپ پر نظر ڈالتا تھا تو اس کے اندر سے حضور اعلیٰ حضرت کی مہک اور خوشبو آتی تھی۔ برادران اسلام، وہ حضور حجت الاسلام کی ذات پاک ہے۔ زہد و تقوی، توکل اور استغنا میں امتیازی شان کے مالک تھے، اور اخلاق و کردار کا تو وہ عالم تھا کہ اپنے غیر بھی اگر آپ کی بارگاہ میں جاتے تھے تو وہ بھی آپ کی شخصیت سے، آپ کی ذات مقدسہ سے وہ بھی متاثر ہو جاتے تھے۔ یہ ذات اور یہ شان تھی حضور حجت الاسلام حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد حامد رضا خان صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ زہد و تقوی میں ایسے تھے کہ آپ فرائض و واجبات، سنن اور نوافل کے علاوہ بھی آپ ذکر و اذکار اور اس کے علاوہ نیک کاموں میں ہمہ وقت مشغول رہا کرتے تھے۔ میرے دوستوں، آپ کی ذات یہ ہے کہ آپ توبہ استغفار میں بھی کبھی پیچھے نہیں رہتے تھے، گریز نہیں کرتے تھے، بلکہ ہمہ وقت آپ توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ شب برات آتی تو سب سے معافی مانگتے، حتیٰ کہ چھوٹے بڑے اور خادموں اور خادماؤں، مریدوں سے بھی فرماتے کہ اگر میری طرف سے کوئی بات ہو گئی ہو تو معاف کر دو، اور کسی کا حق رہ گیا ہو تو بتا دو۔ یہ آپ کے زہد و تقوی،
عجز و انکساری کا عالم تھا کہ آپ اپنے مرید، خلیفہ، آپ کے یہاں جو لوگ کام کرتے تھے، ان سب سے آپ شب برات کے موقع پر معافی طلب کرتے اور یہ فرمایا کرتے کہ اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہے تو وہ مجھ سے بتا دو تاکہ میں اسے دنیا میں ادا کر دوں، کل اللہ رسول کے حضور مجھ سے اس معاملے پر مؤاخذہ نہ کیا جائے۔ برادران اسلام، یہ حضور حجت الاسلام کا عجز و انکساری کا عالم تھا۔ آپ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے مکمل مصداق تھے۔ آپ کا زندگی بھر یہی دستور عمل رہا ہے، اور اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ آپ اپنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے نرم، اور آپ کا دل بالکل موم کی طرح تھا ایمان والوں کے لیے، اور آپ جو ہے والبغض فی اللہ یعنی جو اللہ و رسول سے بغض رکھتے ہیں، جو ان کے دشمن ہیں، ان کے لیے آپ باغ دہل ایک اللہ و رسول کے اللہ کے بندے اور رسول کے امتی ہونے کے ناطے، اور تحفظ دین، قرآن اور تحفظ مذہب و مسلک کے لیے آپ ان کے سامنے چٹان کی طرح کھڑے رہتے تھے۔ آپ نے کبھی بھی جو ہے دشمن اسلام کے سامنے کسی بھی معاملے میں سمجھوتا نہیں فرمایا، بلکہ آپ ہر وقت تحفظ دین کے لیے کھڑے رہے۔ میرے پیارے دوستو، آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ شاگردوں، مریدوں اور جو آپ سے محبت فرماتے تھے، آپ بھی ان سے بہت محبت اور بہت ہی مودت فرماتے تھے، اور ان سے بہت زیادہ محبت و مودت کرتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ لمبے سفر سے بریلی واپس آئے، ابھی گھر پر اترے بھی نہ تھے، اور تانگے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ بہاری پور بریلی کے ایک شخص نے، جس کا بڑا بھائی آپ کا مرید تھا اور اس وقت بستر علالت پر پڑا ہوا تھا، آپ سے عرض کیا کہ حضور روز ہی آ کر دیکھ جاتا ہوں، لیکن چونکہ حضور سفر پر تھے اس لیے دولت کدے پر معلوم کر کے نا امید لوٹ جاتا تھا۔ میرے بھائی سرکار کے مرید ہیں اور سخت بیمار ہیں، چل پھر نہیں سکتے، ان کی بڑی تمنا ہے کہ کسی صورت اپنے مرشد کا دیدار کر لیں۔ اتنا کہنا تھا کہ آپ نے گھر کے سامنے تانگا رکھوا کر اس پر بیٹھے اپنے چھوٹے صاحبزادے نعمانی میاں صاحب کو آواز دی اور کہا سامان اترواؤ، میں بیمار کی عیادت کر کے ابھی آتا ہوں، اور آپ فوراً اپنے مرید کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ میرے دوستوں، یہ حضور حجت الاسلام رضی اللہ تعالی عنہ کا زندگی کا آپ کا معمول تھا کہ آپ اپنوں کے لیے سخت رہتے، اپنوں کے لیے نرم اور موم کی طرح رہتے تھے، اور جو کفار و مشرکین ہیں، جو خدا و رسول کے دشمن ہیں، ان کے لیے آپ بہت سخت رہتے تھے۔ انہی کا عرس مقدس ہے جو حضور اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان کے بڑے صاحبزادے ہیں، اور آپ حضور اعلی حضرت کے وارث بھی ہیں، اس لیے ہم اور آپ ان کا عرس مقدس اپنے اپنے اعتبار سے ان کی بارگاہ میں اپنا خراج پیش کریں، اپنی عقیدت کا اظہار کریں۔ یہ ہم سب کے لیے بہتر اور اچھا کام ہے، اور ہم سب انہی کے وسیلے سے اعلی حضرت اور دیگر تمام بزرگوں کی بارگاہوں میں دعا کریں۔ انشاءاللہ ان کے وسیلے سے خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا ہماری رد نہیں ہوگی، بلکہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، اس لیے کہ ان کا زندگی بھر کا یہ وتیرہ اور یہ معاملہ رہا ہے کہ آپ ہمیشہ آپ کی پوری زندگی خدمت اسلام، مذہب اسلام اور مذہب و مسلک کی خدمت میں آپ کی پوری زندگی گزری ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی کا جو معاملہ تھا وہ مذہب مہذب یعنی مذہب اسلام کے لیے لگایا، اور اسی کام میں آپ ہمہ وقت صرف رہتے تھے، اور مسلک اعلی حضرت کی پاسبانی میں اور اللہ کے رسول کے دین کے لیے اور اللہ کے رسول کی سنتوں کے لیے آپ ہمہ وقت تیار رہتے تھے، اور اپنے مریدین، محبین، معتقدین اور جتنے چاہنے والے ہیں آپ سب کو یہی تلقین اور سب کو یہی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے ہم اور آپ بھی حضور حجت الاسلام حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد حامد رضا خان قادری رضوی علیہ رحمت و رضوان کا عرس مقدس اپنے اپنے اعتبار سے منائیں،
اور ان کی بارگاہ میں ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کریں کہ جن پر میرے امام حضور اعلی حضرت کی خاص نگاہ فیض تھی، ان کا نام حجت الاسلام ہے۔ جو اعلی حضرت کے سچے اور پکے وارث ہیں، ان کا نام حجت الاسلام ہے۔ جو حضور اعلی حضرت کے مسلک کے سچے اور پکے سپاہی ہیں، ان کا نام حجت الاسلام ہے۔ جو حضور اعلی حضرت کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے سچے اور پکے عاشق ہیں، ان کا نام حضور حجت الاسلام ہے۔ جو حضور اعلی حضرت کے تربیت یافتہ اور آپ کی بارگاہ کے فیض رسیدہ ہیں، ان کا نام حجت الاسلام ہے۔ جو حضور اعلی حضرت کے پڑھائے ہوئے اور تقوی سکھائے ہوئے جن کا نام ہے، ان کا نام حجت الاسلام ہے۔ برادران اسلام، جن کو نگاہ اعلی حضرت سے فیض ملا ہے، جن کو اعلی حضرت کی بارگاہ سے فیض ملا ہے، ان کا نام حجت الاسلام ہے۔ جن کے سروں پر اعلی حضرت نے اپنا دست کرم رکھا ہے، ان کا نام حجت الاسلام ہے۔ اور جن کو خدا و رسول کے دین کا پاس و لحاظ ہے، زندگی بھر جنہوں نے خدا و رسول کے دین کی تحفظ میں اور دین کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی کا وقت صرف کیا، اپنی زندگی کو لگایا، ان کا نام حجت الاسلام ہے۔ جنہوں نے اپنوں کے لیے جو نرم رہے، اپنوں کے لیے جن کا دل نرم موم کی طرح رہا، ان کا نام حجت الاسلام ہے۔ اور جو اشداء علی الکفار کی مصداق، یعنی جو خدا و رسول کے دشمن ہیں، ان کے لیے جو سخت رہے، ان کے لیے جو چٹان کی طرح اللہ و رسول کے دین کی حفاظت کے لیے کھڑے رہے، ان کا نام حجت الاسلام ہے۔ جنہوں نے زندگی بھر خدا و رسول کا پیغام مسلمانوں تک پہنچایا، ان کا نام حجت الاسلام ہے۔ جنہوں نے نبی کی سنتوں کو عام کیا، ان کا نام حجت الاسلام ہے۔ جنہوں نے بزرگوں کی اللہ و رسول کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی اور ہمیں اللہ و رسول کی محبت کا پیغام سنایا، ان کا نام حجت الاسلام ہے۔ جنہوں نے ہمیں اسلام کا سچا اور پکا راستہ بتایا، ان کا نام حجت الاسلام ہے۔ جنہوں نے ہمیں اللہ و رسول سے محبت و مودت کرنے کا بہترین ذریعہ اور طریقہ بتایا، ان کا نام حجت الاسلام ہے۔ جو غیر و اغیار و اللہ و رسول کے دشمن سے ہمیں دور رہنے کا جو درس بتایا، ان کا نام حجت الاسلام ہے۔ اور آخر میں جنہوں نے اعلی حضرت کے راستے یعنی اعلی حضرت کے مسلک کی سچی اور پکی ترجمانی کی اور مسلمانوں کے سامنے اس مسلک کو سچے اور پکے اور اچھے طریقے سے پیش کیا، ان کا نام حضور حجت الاسلام ہے۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، ہم اور آپ بھی ان کا عرس منائیں، اپنے اپنے اعتبار سے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق حضور حجت الاسلام کی بارگاہ میں اپنا خراج عقیدت پیش کریں۔ یہ ہم سب کے لیے بہت سعادت مندی اور بہت خوش نصیبی کی بات ہے، اس لیے کہ یہ سبھی کے مقدر میں نہیں ہے، یہ انہی کے مقدر میں ہے جن کو اللہ تعالی اپنے محبوب بندوں کا غلام بناتا ہے، یہ وہی کرتے ہیں۔ ورنہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جن کے نصیبے میں یہ چیز نہیں ہے۔ اگر اللہ نے ہمارے مقدر میں یہ چیز عطا کی ہے تو ہم اور آپ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق حضور حجت الاسلام حضرت العلام حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد حامد رضا خان قادری رضوی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں اپنا خراج پیش کریں، آپ کے دینی خدمات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ نے کتابیں لکھی، آپ کے شاگرد ہوئے، آپ نے دین متین کی خدمت کو وہ انجام دیا کہ جسے قیامت تک ہم جیسے غلام یاد کرتے رہیں گے، اور آپ کا احسان اہل سنت والجماعت پر اور مذہب اسلام کے ماننے والوں پر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو مذہب مہذب، مذہب اسلام پر قائم و دائم رکھے، مشرب غریب نواز مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی کے ساتھ ہم اور آپ قائم و دائم رہیں، جب تک دنیا میں زندہ رہیں۔ اللہ ہمیں ایمان پر زندگی عطا فرمائے اور ہمیں ایمان پر موت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔